محبت کسے کہتے ہیں، محبت نام کس چیز کا ہے، اور محبت کس شے کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے ہر انسان مبتلا ہے، کوئی مال کی محبت میں، کوئی شہرت کی محبت میں، کوئی اولاد کی محبت میں، کوئی بزنس اور تجارت کی ہر بندہ جکڑا ہوا ہے۔ لیکن ایک محبت ایسی بھی ہے کہ جو انسان کو بے چین نہیں کرتی، اس کو سکون نصیب فرماتی ہے۔ محبت کا جو لفظ ہے، اس کے لیے جو قرآن کریم میں مصادر استعمال ہوئے ہیں، حبن بھی آیا، حبن بھی آیا، ہبن بھی آیا، یہ تینوں لفظ ہیں۔ حبن بھی آیا، ہبن بھی آیا ہے، اور حبن بھی آیا ہے۔ زیادہ معانی بیان نہیں کرتے، صرف میں دو معانی عرض کر کے اپنی موضوع کو آگے چلاتا ہوں۔ محبت اگر حبن سے ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حبن سے اگر معنی ہو، ایک تو قرآن کریم میں فام بتنا فیا حبا آیا، حبا۔ اب حبن یہاں پہ قرآن کریم نے ایک بیج کے معنی میں استعمال کیا، محبت کو بیج۔ معنی یہ بنے گا، اگر ایمان ایک درخت کا نام ہے تو محبت اس کے بیج کا نام ہے۔ یعنی ایمان کا جو درخت ہے اس کی اصل ہمیشہ بیج ہوا کرتی ہے۔ درخت بنتا ہے اپنے بیج سے، درخت پروان چڑھتا ہے اپنے بیج سے۔ بیج سلامت ہے تو درخت سلامت ہے، اگر بیج ہی مر جائے تو پھر درخت سرسبز نہیں ہوا کرتا، پودا نہیں بنتا۔ تو فرمایا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، یہاں پہ محبت اگر حبن سے بنائیں تو معنی ہوگا بیج، یعنی جو ایمان کا درخت ہے اس کی اصل، اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی محبت کا اگر حبن سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے صفائی، یعنی دل انسان کا کدورتوں سے، نفرتوں سے، غلاظتوں سے پاکیزہ ہو جائے، اس کو حب کہتے ہیں۔ یعنی دل کا پاکیزہ ہونا کدورتوں سے، گندے خیالات، گندے آفات سے، اس کو حب کہتے ہیں، محبت۔ اگر محبت و حبن سے، ہا کی کسرہ کے ساتھ، یہ بھی استعمال ہوا حبن سے، اس کا معنی ہوتا ہے ایئر رنگ۔ جو عورتیں اپنے کانوں کے اندر بالیاں ڈالتی ہیں اس کو ایئر رنگ کہتے ہیں، بالی۔ تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ جس کان کے اندر بالی موجود ہو وہ کانوں کے اندر قلق و اضطراب کو پیدا کرتی ہے، طبیعت کے اندر بے چینی کو پیدا کرتی ہے، سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ ایک نشانی ہے بالی کی۔ تو جس کو محبت ہو جاتی ہے، محبوب کی یاد میں وہ بے چین ہو جاتا ہے، قلق و اضطراب میں رہتا ہے، پریشانی کے اندر رہتا ہے، اس کے بغیر اس کی راتیں نہیں گزرتی، اس کو کہتے ہیں ہب، یعنی قلق و اضطراب اور بے چینی کو محبت کہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی ہبن کا ہے موافقت، کسی کی طبیعت کے موافق ہو جانا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اگر ہبن سے پڑھیں، یہ دوسرا معنی ہبن کا، جس طرح کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا مل محبہ، محبت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الموافقہ، محبت موافقت کا نام ہے، یعنی محب اپنے محبوب کی طبیعت کے موافق اپنی طبیعت کو کر دے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا کہ حرم شریف کے اندر ایک اونٹ کھڑا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ اونٹ نے یوں شمال کی طرف اپنی گردن پھیری ہوئی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کافی دیر سے ایک جگہ ٹک ٹکی باندھ کے وہ دیکھ رہا ہے، نہ نگاہ پھرتا ہے نہ کوئی اور بات ہے، بس ایک ہی جگہ وہ آنکھیں لگا کے دیکھ رہا ہے۔ آپ دور سے دیکھتے آئے، وہاں کچھ دیر ٹھہرے، عجیب معاملہ ہے، اونٹ جو ہے وہ ایک طرف دیکھ رہا ہے اور جتنی اشارے کیے وہ دوسری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ آپ اس کے مالک کے انتظار میں آ گئے۔ مالک آیا، پوچھا یہ کیا ہے، اس کو کوئی لقوہ ہے، کوئی بیماری نہیں ہے؟ فرمایا اس کو ایک اونٹنی سے محبت ہو گئی تھی، اس اونٹ کو ایک اونٹنی سے محبت ہو گئی تھی اور وہ اس شمال کی طرف پھری تھی، یہ بندھا ہوا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اب اونٹنی وہ شمال کی طرف سے گئی ہے، جب سے وہ محبت کی یہ کیفیت اس پہ طاری، اسی دن سے آنکھیں ٹکا کے
اسی طرف دیکھ رہا ہے اور دوسری طرف مڑ کے نہیں دیکھ. یہ اس کی کیفیت جب تک وہ حیت کیفیت تبدیل نہیں ہوگی یہ نہ کھانا کھائے گا. 40 دن یہ ایسے گزار دے گا, 40 دن بغیر کچھ کھائے. اور اس کی یہ بھی کیفیت ان دنوں میں ہوتی جتنی میں اس سے بوجھ ڈالوں بالکل اس کو پرواہ نہیں ہوتی. عام دنوں کے اندر جب یہ کیفیت نہ ہو تو بوجھ اس پہ ڈالوں پریشان کرتا ہے. جب یہ کیفیت آ جائے جب بوجھ ڈالوں تو پھر یہ پریشان نہیں کرتا, جتنی بوجھ ڈالوں وہ بھی برداشت کرتا ہے. یعنی اس کی اپنی خواہشات ختم ہو گئی ہیں, اس کی اپنی خواہشات جواب دے چکی ہیں. یہ موافقت اس نے اختیار کر لی اپنے محبوبہ کے ساتھ. یہ حب کا معنی ہے, اگر محبت کا معنی حبن سے بنائے. اور تیسرا معنی اگر محبت کو حبن کے معنی میں لے, محبت بنا ہو اگر حبن سے, اس کے دو معنی. ایک معنی ہوتا ہے جڑ جانا بندھ جانا, یعنی جب کسی سے کسی کو محبت ہو جاتی ہے وہ محب محبوب سے ایسے جڑ جاتا ہے بندھ جاتا ہے, ایک دوسرے کی مجبوری بن جاتے ہیں. تو یہ تیسرا معنی حبن سے ہو. اور حبن کا ایک اور معنی, اس کا معنی ہوتا ہے پانی سے بھرا ہوا جگ. اگر حبن سے بنائیں تو اس کا معنی ہوگا پانی سے بھرا ہوا جگ. کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب جگ پانی سے بھر جائے تو جتنی اس میں پانی ڈالو وہ باہر جائے گا, اندر نہیں آئے گا, اس میں گنجائش نہیں رہی. تو محبت کا ایک معنی یہ ہوتا ہے جب محب کو محبوب سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ جگ دل کا جو ہے وہ محبت سے بھر جاتا ہے, پھر غیر کی گنجائش نہیں رہتی.